السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے. ایک بڑا زبردست ہائی پاورڈ اکنامک ڈیلیگیشن اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے بڑے اہم معاملات تھے وہ ہونے تھے پاکستان کے اندر. اور خاص طور پر جو ایک اسٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ جو تھے بیلاروس کے انہوں نے دیا کہ اس وقت دنیا جس ٹربلنس سے گزر رہی ہے، جس قسم کی پولیٹیکل اور کانفلکٹس اور آپ کی جیو پولیٹیکل ٹسلز ہو رہے ہیں، یہ جو گلوبل بگ گنز ہیں ان کے درمیان، اس میں کسی بھی قوم کا متحد ہونا، ایک یونائٹڈ فرنٹ اختیار کرنا جو ہے وہ اس کے سروائیول کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا جب اسلام آباد کا ڈی چوک، اس کے اوپر ایک جنگ کا منظر آپ کو نظر آ رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ ایک صوبہ اس نے یرغمال بنانے کے لیے کیپٹل کے اوپر جو ہے حملہ کیا ہوا تھا، اور وہ ایک جتھوں کی سیاست کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے نوجوانوں کو ایک بڑی ایک موبلائز، ایک مشتعل کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی اپنے کنٹرول میں بھی نہیں تھے. وہ آپ کے پاس جو ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جہاں پہ تجارتی معاملات، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، ایگریکلچر کے حوالے سے بڑی جو ہے ڈسکشنز ہونی تھی، وہ یہی پوچھتا رہ گیا ہمارے صحافیوں رپورٹروں سے کہ یہ بلٹس چلنے کی آوازیں کیسی ہیں، یہ نعرے کیسے مارے جا رہے ہیں. تو کہ ہم نے دیکھنا ہوگا ایسا نیشن، یہ سول سرچنگ کا معاملہ ہے. اس وقت ہمیں بیٹھ کر جو ہے بحیثیت قوم یہ سوچنا ہے یہ کب تک چلے گا، کیپٹل کے اوپر کب تک ایسے حملے ہوں گے، کب تک یہ جو جتھوں کی سیاست، گولی بندوق، نفرت کی سیاست، تو اس میں ایک بڑا خطرناک ترین عنصر لسانیت اور ایتھنیسٹی جو ہے وہ بھی اس وقت داخل ہو گیا ہے. یہ تمام فالٹ لائنز جو ہے پاکستان کی، ان کو چھیڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عفنان صاحب. بڑے جادیدہ سیاست دان ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ کام و کمپوز رکھتے ہیں، مگر ان کے ساتھ پنگا نہیں چنگا. کیسے ہیں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ یہ پوڈ کاسٹ کی اپرچونیٹی جو ہے، یہ آئی نو کہ چونکہ آپ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا وہ بڑا ایک زبردست، آپ کی شستہ اردو کے اندر گفتگو ہم سنتے رہتے ہیں. اور چونکہ ڈیفینیٹلی ایک اس قسم کی جب آپ پہ لفظی گولہ باری ہو رہی ہو، اس میں بھی اپنے آپ کو کام و کمپوز رکھنا جو ہے یہ بھی ایک بڑا آرٹ ہوتا ہے. اور اس میں آپ اپنے دلائل کے ذریعے سے ہر چیز کو کنونس کرتے ہیں. اگر میں سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے رکھوں، ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا، بیلاروس کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ کسی بھی قوم کا سروائیول یونائٹڈ فرنٹ اختیار کرنے میں ہی ہے. پاکستان کے حوالے سے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان کے حساب سے اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ اس لیے ہے کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی، ایک باہر کے بندے نے آ کے آپ کو دیکھا اور اس نے کہا کہ یار آپ لوگ اچھی خاصی قوم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر آپ کو یہ جو ہے مسئلہ اس کو ریزالو کرنا چاہیے. اور مطلب آپ دیکھیں نا کہ ایک فورن ڈیلیگیشن اتنا بڑا آیا ہوا ہے بیلاروس سے، ایک بہت انتہائی اہم ملک ہے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہیں لتوینکو صاحب، یہ بہت قریبی دوست ہیں ولادیمیر پوٹن کے. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ مطلب کہ بالکل آپ بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہر کام میں. مطلب بیلاروس ہر وقت جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ساتھ ایک اسٹریٹجک لانگ ٹرم ان کی پارٹنرشپ ہے. قوم بھی ایک ہے، بیلا رشیا ہے نا، تو قوم بھی بیسکلی ایک ہی ہے. تو اس لیے ان کا جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہمیں جو ہے ایک بڑا اہم ہے کہ وہ اپنے پورا ڈیلیگیشن یہاں پہ لے کے آئے ہیں، اور اسی ٹائم پہ اسی وقت ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے، یہ تو آپ کو دیکھیں نا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھی کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے اس کا ایک لوکل امپلیکیشن ہوتا ہے، مگر ایک اس کا ریجنل بھی کیا کہتے ہیں معاملہ ہوتا ہے، ریجنل اینڈ گلوبل بھی ہوتا ہے. اب ایک دنیا میں کلیئر لائنز بننی شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کے ایک ڈالر ڈینومینیٹڈ اکانومی تھی، جو ورلڈ ریزرو جو تھے وہ ڈالر میں تھے، ساری دنیا ڈالر میں ٹریڈ کرتی تھی. اس کی جگہ اب برکس آ گیا ہے. برکس اپنی کرنسی بھی لانچ کرنے والا ہے، وہ سوئفٹ کے اگینسٹ ایک اپنا متبادل نظام بھی لے کے آ رہا ہے. تو ہوگا یہ کہ پہلے آپ ڈپینڈنٹ تھے اس نظام پہ جو امریکن ڈالر ڈومینیٹڈ تھا، اس کی جگہ ایک اور کھڑا نظام ہو رہا ہے. یہ ایک بہت میجر شفٹ آ رہا ہے ہمارے ٹائمز میں، جو کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹریٹجک معاملات جو ہیں وہ شفٹ ہوں گے بہت ساری جگہوں پہ. اور دوسرا جو ہے وہ ایس سی او ہے. جو برکس ہے وہ اکنامک یونین ہے، اور ایس سی او جو ہے وہ ملٹری یونین ہے، جو مینلی اسپانسرڈ بائی آف کورس چائنا اینڈ دین رشیا از ان اٹ. سینٹرل ایشیا اس کے اندر ہے، پاکستان ہے. اب وہ ایس سی او ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی وہ لوگ دیکھیں کر رہے ہیں. مطلب یہ سارا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے. اچھا، آپ سے ایک اور یہیں پہ ایک میرے ذہن میں سوال آیا
کہ کیا یہ جو ابھی آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے اندر جو یرغمال بنایا کیپٹل ورچولی تمام جو کنٹری تھی وہ بند تھی اور مواصلات کا نظام سب کچھ درم برم تھا، یہ سارا کچھ اس میں آپ کو کیا کوئی بیرونی ہاتھ نظر آتا ہے کہ اس وقت چونکہ دنیا کے اندر جو ایک گریٹ پاورز کے درمیان ایک پراکسی بیٹل چل رہی ہے، ایک ہڈن کانفلکٹ چل رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ نئے بلاکس بن رہے ہیں، ایسٹرن بلاک کی جانب پاور شفٹ ہو رہی ہے، کیا ان بلاک پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ چونکہ اب ہم پاکستان کے اوپر ہمیشہ بیرونی انفلوئنس بہت زیادہ رہا ہے، اس کے پیچھے آپ کو بیرونی ہاتھ نظر آتا ہے خاص طور پہ اس دورے کے موقع کے اوپر؟ جی بالکل، دیکھیں بیرونی ہاتھ ہے، بیرونی ہاتھ اس کی وجہ آپ دیکھیں، میں آپ کو اس کا بڑا سمپل سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیوں ہے. وہ اس لیے ہے کہ امریکہ کون کنٹرول کرتا ہے. امریکہ میں ایک کمیٹی ہے، اس کو کہتے ہیں امریکن اسرائیلی پبلک افیئرس کمیٹی، اے پیک جو ہے وہ 98% پولیٹیشنز جو کانگریس مین بنتے ہیں اور سینیٹر بنتے ہیں ان کو فنڈ کرتی ہے 98%. یعنی کہ اگر آپ اے پیک فنڈیڈ ہیں آپ کا چانسز آف سکسیس از 98%. اب وہ اے پیک از اے بیسکلی اسرائیلی فنڈیڈ کیا کہتے ہیں فرنٹ ہے، جس کے اوپر جو اسرائیل دیکھتا ہے کہ یہ سیاستدان ہمارے حق میں ہیں، ان کو فنڈ کرتا ہے، ان کو آگے لیتا ہے. تو بیسکلی اسرائیل اینڈ دا جوز یا زائنسٹ آپ کہہ لیں، دے رن دا شو ان امیریکا اینڈ دے رن دا شو ان دا ویسٹ. اب وہ جو لابی ہے اتنی اسٹرانگ جو امریکہ کو چلاتی ہے، ویسٹ کو چلاتی ہے، اس کا انفلوئنس مسلمان ملکوں میں بھی بہت زیادہ ہے. میں نام اب کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے ظاہر ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، لیکن آپ بہت سارے مسلمان ملکوں میں دیکھیں ان کے لیڈران جو ہے ان کے ساتھ الائنڈ ہیں، ان کی جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو جب وہ بھی الائنڈ ہے، امریکہ بھی ہے، تو آپ کے خیال میں ایک ہی مسلمان ملک ہے جس جو نیوکلیئر پاور ہے، جو دنیا کا دوسرا بڑا آبادی کے حساب سے مسلمان ملک ہے، دنیا کی ایک ٹھیک ہے اکانومی اتنی بڑی نہیں لیکن آبادی کی وجہ سے اکانومی بھی ہماری بہت بڑی ہے، جو اتنا اس کی امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ کے حال میں ہمارے ملک میں نہیں ہے کہتے ہیں وہ اپنا انفلوئنس رکھنے کے لیے یہاں پہ انویسٹ کرتے ہوں گے، یہاں پہ لوگوں کو ہائر کرتے ہوں گے، یہاں پہ پوری کی پوری انہوں نے گیم بنائی ہوئی ہوگی. تو وہ اس کا یہ آپ کو بار بار ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. جو آپ نے اب دیکھیں ایس سی او کے ٹائم پہ بھی پارا چنار میں ہی وائلنس ہوا، اور یہ ابھی بیلاروس کے ٹائم پہ بھی پارا چنار میں ہی وائلنس ہوا. یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوتا، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ باقاعدہ پلان ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری فالٹ لائن جو آپ کہہ رہی ہیں ان کو ہم نے ایٹ دا سیم ٹائم ہٹ کرنا ہے. اچھا، پارا چنار کے حوالے سے ایک کوشچن ہے، پھر ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. پارا چنار کے حوالے سے جو آپ نے دیکھا کہ ایک سیکٹیرین وائلنس جو ہے بڑی خطرناک رخ اختیار کر گیا، اس کے بارے میں جو ہے وہ جو تنقید آ رہی ہے، جو خاص طور پہ گورنمنٹ کے اوپر تنقید آ رہی ہے، کے پی گورنمنٹ کے اوپر تو بعد میں آتے ہیں چونکہ اس نے تو ڈیفینیٹلی اس کو ذرا بھی پریورٹی دی ہی نہیں، اس کی تو وہ لسٹ میں ہے ہی نہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو ہماری جو سٹنگ گورنمنٹ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے جو ریپرزینٹ کر رہی ہے پورے ملک کی اکائیوں کو، اس کی طرف سے ہمیں اس طریقے سے بڑا کوئی اسٹرانگ کنسرن نظر نہیں آیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے حوالے سے ہمیں کوئی باقاعدہ حکمت عملی بھی نظر نہیں آتی کہ اس کو روکنا کیسے ہے. دیکھیں اس کے اندر حکومت جو ہے ان کا مین نمائندہ جو ہے وفاق کا وہ ہوتا ہے گورنر خیبر پختونخوا. گورنر صاحب اپنا جرگہ لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ تمام انہوں نے علی امین گنڈاپور کو بھی جو ہے وہ اس میں انوائٹ کیا اس جرگے میں، اور وہ وہاں پہ جو کلچر ہے ادھر جرگے کے اندر ہی لوگ پھر ایونچولی سیز فائر ہوتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں. تو ہم ادھر اپنا کام کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کر رہی ہے اپنا کام، لیکن یہ پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ، پرائمری رسپانسبلٹی لا اینڈ آرڈر کی بھی ان کی ہے، وہاں پہ جو معاملات ہیں ان کی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، آپ کو جو میں نے بات کی اس پہ آپ تھوڑا سا کریں کہ یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہو سکتا. اگر آپ لا آف پرابیبلٹی اینڈ اسٹیٹس دیکھ لیں تو یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ پارا چنار میں ہی وائلنس ہو رہا ہے، ایس سی او کے ٹائم پہ پارا چنار میں ہی وائلنس ہو رہا ہے جب یہ بیلاروسیا کا آ رہا ہے. یہ دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس، یہ باقاعدہ پلاننگ سے ہو رہا ہے. اور آپ کی فالٹ لائنز مین کون سی ہیں؟ فرقہ واریت کی اور لسانیت کی، وہ دونوں انووک کر رہے ہیں. دوسرا واقعہ کیا کہہ رہے ہیں جی اٹک میں ہم نے کٹی پہاڑی کے اوپر یہ انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ لاشیں گریں تاکہ وہ ایک لسانیت والا ایلیمنٹ بھی یہ لے آئیں اس کے اندر. تو وہ آپ یہ انووک کر رہے ہیں ان کو، اور ہمارا ملک ایک دفعہ لسانیت کی بنیاد پہ ٹوٹ بھی چکا ہے. اچھا، یہ بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا. یہ آپ نے جیسے کہا خود بھی کہ بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا. جو ایتھنک کارڈ ہے اور یہ جو پختون کارڈ ہے، اس کو اور خاص طور پہ ایک اور بھی بڑا اہم کارڈ جو کہ ریلیجیس ٹچ دینا ہے سیاست کو، ہماری سیاست جو ہے کیا ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ کس نہج کے اوپر ہماری سیاست آ گئی ہے؟ لیکن یہ ہے تو افسوسناک ہی معاملہ، لیکن یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب قومیں غلطیاں کرتی ہیں تو ان کے دورس نتائج ہوتے ہیں.
اب یہ جو 10-15 سال پرانی پالیسی تھی کہ جی تیسری قوت لے کے آنی ہے، اور تیسری قوت شاید آپ دیکھیں اس میں بھی شاید تھا کہ وہ شاید بہتر اس بولیے آپ ملک کے اندر تجربے شاید کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے. مگر بہت سارے ایسے لوگ جن کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے، جن کو اس ملک کی تاریخ کا اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتہ، وہ اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں جن کے بعد میں پھر قوم پوری کی پوری پورا بھگتتی ہے اس کو. اچھا ابھی دیکھیں آپ کیا گلوبل ہیڈ لائنس اگر پاکستان کی پچھلے 2-3 دنوں سے خاص طور پر آج اور کل کی دیکھی جائیں، اس میں ایک باقاعدہ طور پر ایک پکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے جو نظر آتی ہے کہ شاید کوئی بڑا اسٹیٹ ریپریشن تھا، بہت زیادہ اسٹیٹ کی جانب سے جو پیسفل پروٹیسٹرز، آئی ایم سیئنگ پیسفل پروٹیسٹرز، ان کو جو ہے وہ ڈسپرس کیا گیا بائی فورس، اور ان کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو تھا وہ سبوتاج کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو گلوبل میڈیا ہے وہ اس طریقے کی جو پکچر ہے کیوں دکھا ہے؟ بیکاز ہماری گورنمنٹ کا اسٹینڈ تو بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا وائلنٹ قسم کا وہ موب تھا اور جتھا تھا جنہوں نے آ کر باقاعدہ جو ہے وہ 2 بار انفرنج کیا جو ان کی پراپر آپ کی ہائی کورٹ کے بھی آرڈرز آئے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی پہلے سنجانی کے اوپر بھی راضی تھے، وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ آپ سے مس کمٹ کیا اور یہ آگے آ گئے. بیرونی میڈیا وہ ایک ہی پکچر کیوں دکھا رہا ہے؟ دیکھیے بیرونی میڈیا جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا جو کنٹرولڈ میڈیا ہے، جو غازہ کے اوپر ایک لفظ نہیں بولتا، جو وہاں پہ بچوں کو روزانہ بم مارتے ہیں اس پہ تو کچھ نہیں بولتا. اگر ان کو ہیومن رائٹس کی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کی اتنی فکر ہے تو یہ ادھر جو 45,000 لوگوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں اس پہ تو یہ کچھ نہیں بولتے. ان کو ہمارے ملک میں جو لوگ بندوقیں لے کے آگے جو یہ پتھر مار رہے ہیں، اسٹون پیلٹنگ کر رہے ہیں، یہ آنسو گیس چلا رہے ہیں، یہ کوئی پیسفل پروٹیسٹ نہیں تھا. آئین پاکستان آپ کو رائٹ دیتا ہے ٹو اسمبل پیسفلی. آپ کو رائٹ نہیں دیتا کہ آپ یہاں کہیں آئین میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اسمبل ہوں آپ بندوقیں لے کے اسمبل ہو جائیں، ورنہ تو یہاں پہ لوگ اب 5,000 جتھا لے آئیں آپ بندوقیں سمیت اور آپ جو مرضی کرتے پھریں. تو یہ جو ہے یہ جو فورن میڈیا ہے ان کو بیسیکلی، ابھی میں ایک کانفرنس پہ تھا تو میں نے ادھر بھی یہ والی بات کی، میڈیا کی کانفرنس تھی، تو میں نے یہی کہا کہ بھئی آپ لوگ تو خود آپ ہمیں نہ بتائیں ہیومن رائٹس کے بارے میں، آپ ہمیں سول رائٹس ہیومن رائٹس آپ پہلے ہم سے خود سیکھیں کہ ملک کے اندر ہیومن رائٹس اور سول رائٹس کیا ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ بم ابھی بھی دے رہے ہیں ادھر غازہ میں بچوں کو مارنے کے لیے. آپ کو یو ہیو نو مورل اتھارٹی ٹو ٹیل اینی ون کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ پہلے اپنے کام تو سیدھے کریں. تو ان سے ہمیں بیسکلی جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. اور پھر وہ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے، آپ کو اس گلوبل جو ایک لائن لگ رہی ہے، جو گلوبل لائنز لگ گئی ہیں ایسٹ اور ویسٹ کی اور ساؤتھ اور نارتھ کی، اس کے سامنے رکھ کے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا تمام معاملے کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایکچولی دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہمارے ملک پہ کیا ہوتا ہے. اچھا اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جائے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ اگر 9 مئی کے ملزمان کا باقاعدہ پراپر ٹرائل احتساب ہو جاتا تو آج یہ شاید پاکستان کے اندر کیپٹل کے اندر یہ سچویشن نہ دیکھنے میں آتی. کیوں نہیں ہو رہا اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی؟ دیکھیں یہ جو ہے ایک اچھا بڑا سا سوال ہے آپ کا. اس کو تھوڑا سا اگر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ جو موومنٹس ہوتی ہیں نا کلٹ والی، آپ نے یہ دیکھنا کہ یہ لوگ کیسے آپریٹ کرتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. جو کلٹ موومنٹ تھی جو ٹرکی میں جو گولن والی تھی، اس کو دیکھ لیں، یا یہ جو یہ اور جو اس طرح کے گروپس، یہ جو سوسائٹیز بن جاتی ہیں، یہ پھر ٹیک اوور کر لیتی ہیں اسٹیٹ کو، وہ بیسکلی کرتی کیا ہے؟ ان کا بڑا سمپل ایک فارمولہ ہے. آپ پولیٹیشنس کو، ججز کو، جنرلس کو، جرنلسٹ کو، اینی ون ہو میٹرس، بزنس مین وٹ ایور، آپ ان کو قابو کر لیں. ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یو کین کنٹرول دا کنٹری. تو اگر یہی فارمولہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے ملک میں لگا رہی ہے کہ انہوں نے، آپ مجھے بتا دیں نا، ثاقب نثار کو کیا ضرورت تھی پولیٹیکل کیمپین چلانے کی پی ٹی آئی کی؟ کوئی ضرورت تھی؟ یہاں اس کو یہ کہ کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیلڈ پکڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ نئے پاکستان کے معمار جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب ہیں. یہ سارا کچھ ہوا ہی اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے اس کو قابو کر لیا تھا. اور خالی اس کو قابو نہیں کیا، اس کے بعد جتنے آئے ہیں بندیال صاحب تک وہ سارے اس کے قابو میں تھے. تو وہ جو پلے بک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ لوگوں کو قابو کر لیں. ان کو جو 26ویں آئینی ترمیم سے تکلیف ہو رہی ہے نا، وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ان کی وہ جو ساری پلے بک تھی وہ خراب ہو گئی ہے. پہلے تو یہ بڑا آسان تھا نا، آپ کو کوئی بھی مسئلہ آپ چلے جائیں سپریم کورٹ، کوئی آپ کو، آپ صرف پہنچ جائیں وہاں پہ، وہ ججز وغیرہ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کو مسئلہ حل کر کے دیں گے. یہ تو کہیں آپ مطلب یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے بدقسمتی سے
کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون ہے ہی نہیں، جو جج ہے وہ جو مرضی فیصلہ دے. اچھا، آئین و قانون کی اگر بات کی جائے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شہادتیں ہمارے جوانوں کی بھی ہوئیں. یہ جو عیسائی پروٹیسٹ موومنٹ تھی، رینجرز کے اہلکار، پولیس کے اہلکار، ان کی فیملیز جو ہے وہ انصاف کی منتظر ہیں. کس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا؟ دیکھیں، جو پہلے تو بڑے افسوس کی بات ہے، جو بیچارے ہمارے بھائی رینجرز خاص طور سے جو 3 شہید ہوئے اس دن، اور پھر باقی جو پولیس والے شہید ہوئے، پھر تقریباً 27 کے قریب بلٹ وونڈز ہیں ہماری پولیس کی فورس کی، جس میں میجورٹی جو ہے وہ جو برنٹ لیا ہے وہ پنجاب پولیس نے لیا ہے، پھر اسلام آباد پولیس نے لیا ہے. تو یہ بڑے ایک افسوس کی بات ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ اس طرح جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ اب مجھے بتائیں نا، یہ اس ایونٹ کو بھی آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ ایک لینڈ کروزر گاڑی اسلام آباد نمبر پلیٹ کی، وہ ریورس آ رہی ہے الٹی ڈائریکشن میں، ادھر سے آ رہی ہے جہاں پہ دھرنا ہے، اور آ کے اپوزٹ آ کے رینجرز کو کچلتی ہوئی جا رہی ہے. اب یہ بیسیکلی انسٹیگیٹ کرنے کا طریقہ ہے نا. نارمل سچویشن میں رینجر جن کے پاس ظاہر فائر آرمز ہوتے ہیں، انہوں نے رسپونڈ کرنا تھا. اگر وہ رسپونڈ کرتے 4-5 لوگ شہید ہو جاتے تو آگ لگ جاتی. تو وہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کے پیچھے ان کو جو شہید کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، اور ان کی فیملی سے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی وعدہ کیا، اور ان کو انصاف ملے گا. ان کو انصاف ملے گا. یہ بڑا ایک کمینڈیبل ہم نے بحیثیت جرنلسٹک کمیونٹی بھی دیکھا ہے، سول سوسائٹی بھی جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے، چونکہ آپ نے ایک میسو، ایک بہت ہی مشتعل ترین پروٹیسٹ موومنٹ کو بڑا پیسفلی وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ، چونکہ ہمارے پاس ویسے سگنیفیکینٹ جو آفیشیل رپورٹس ہیں اس کے مطابق ایز سچ کیجویلٹیز نہیں ہیں. وونڈڈ ہیں مگر کیجویلٹیز ہمارے سامنے جو ہے نہیں آتی، ایکسیپٹ 2 کے بارے میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے اس کو ڈسپرس کرنا اور اس کو پیسفلی ہینڈل کرنا، دیٹس کمینڈیبل وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ. اور جو قوتیں ہمیشہ جو ہے پاکستان کے اندر لاشوں کی سیاست ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ہم لاشوں کے اوپر مظلوم بن کر وکٹم کارڈ کھیل کر ہم سیاست کریں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی. ابھی اسٹریٹجی کو بھی مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی جہاندیدہ قسم کے سیاستدان اور بڑے ہی قابل اور بڑا ان کے ایکسپیرینس ہے موجود ہیں. تو ہم مزید بھی ان کی ایکسپرٹیز کا، ان کے ایکسپیرینس کا، ان کے ویو پوائنٹ کا فائدہ اٹھائیں گے، اور ایک بریک کے بعد جو ہے نیکسٹ راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں.